اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حقائق ٹی وی کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں، اور آج کے پروگرام کا موضوع ہے کہ کیا سرکاری ادارے ہی احتساب کر سکتے ہیں؟ اگر امریکہ جو ہمارے نزدیک بڑا مثالی ملک ہے اور ہم مثالیں دیتے نہیں تھکتے، اس ملک کے وزیر اعظم کے خلاف، صدر کے خلاف، ٹرمپ کے خلاف اگر مواخذے کی تحریک شروع ہو گئی ہے، تو ہمارے ہاں کیا کبھی ایسا ہو سکے گا؟ سرکاری جو جو حکمران جماعت اقتدار میں ہوتی ہے وہ تو احتساب دوسروں کا بہت کرتی ہے، لیکن کیا سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے گریبان میں خود جھانکنے کی ہمت اور تاب رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی؟ اس موضوع پہ ہم نے بہت ہی مشہور زمانہ سیاسی کارکن، منجھے ہوئے سیاسی کارکن اور با کردار سیاسی کارکن، جمہوری جدوجہد کا طرہ امتیاز نور محمد قصوری صاحب کو دعوت دی ہے۔ آج ہم ان سے یہ گفتگو کریں گے اور وہ ناظرین کو آگاہی دیں گے کہ جناب کیا سیاسی پارٹیوں کو اپنے گریبان میں یعنی احتساب اپنا بھی کرنا چاہیے یا صرف دوسرے کریں گے احتساب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پروفیسر صاحب آپ نے جو گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیوں کی خود اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور ایک اچھی پارٹی کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا وہ سٹف جو لوگوں کو قابل قبول کرنے میں آسانی ہو، کہ اس کا جو فیس ہے ڈیموکریٹک ہو، ویلیویبل ہو، اور آنیسٹی کے حوالے سے تو اس پر کسی قسم کا کوئی شائبہ ہونے کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک اچھے پولیٹیکل کارکن کی یہ سب پہچان ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا پاکستان میں، بلکہ آپ دنیا میں دیکھیں نا، دنیا میں تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایک باقاعدہ قانون ہے۔ وہاں جب یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے انٹرسٹ کے یا ملکی انٹرسٹ کے متعلق یہ کوئی بندہ ہے، تو وہ خود ہی اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ برطانیہ میں، سویڈن میں، جاپان میں، امریکہ میں جس پر کوئی بھی مورل، کوئی کرپشن کا، کوئی رابری کا، کوئی امورل پریکٹس کا کوئی ایلیگیشن آ جاتا ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے، تاکہ میری پارٹی ہے نا جو وہ مطلب ہے وہ بدنام نہ ہو، اس کو نقصان نہ پہنچے۔ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے آپ صاحب کہ دیکھیں، ہندوستان کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے یہ جب کہا کہ میرے خلاف پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے، ہر سطح پہ میرے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، اور ہندوستان کے قابل غور بات یہ ہے جو ہمارے لیے بھی شرمناک ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہونا چاہیے۔ کیا اس سابق وزیر اعظم ہندوستان کے اس جملے میں ہمارے لیے کتنی نشتر زنی ہے، اور ہمارے لیے وہ کتنا جملہ جو ہے وہ ہمیں جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آج کوئی پارٹی اور اقتدار میں رہی ہو یا اپوزیشن میں رہی ہو، کارکن پہ کسی عہدے پہ رہا ہو یا کسی وزارت پہ رہا ہو، اگر اس نے کچھ کرپشن کی ہے، اگر اس پہ کوئی ایلیگیشنز ہیں، تو وہ اپنا دفاع ایسے کرتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی بڑی قلعہ خیبر فتح کر کے آئے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ کلچر کب آئے گا کہ ہم اپنے طور پہ اپنے گریبان میں خود جھانکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بردر، یہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی ملک ہے جو اس کی مثال دینی پڑے۔ وہ کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک ویلیوز سے، اس کی صدیوں جو ہیں پرانی ویلیوز ہیں قبل از مسیح سے، وہاں باقاعدہ راج سبھا، لوک سبھا اور مطلب پنچایت اور اس ٹائپ کے وہ ادارے رہے۔ اس کے بعد جب ہندوستان پاکستان بن گیا ہے، اس کے بعد آپ وہاں نہرو فیملی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کی حکومت مطلب طویل عرصہ رہی ہے، لیکن وہاں آپ جائیں جبکہ نہرو خاندان ہے، موتی لال نہرو ہندوستان کے ایک تو مشہور وکلاء میں شمار ہوتا تھا، اور وہ رئیس لوگ تھے جو 200 یا 250 کنال کا نہرو پیلس تھا۔ آج آپ جائیں
تو آپ کو نہرو فیملی یا گاندھی فیملی کے محلات آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ آج بھی سرکاری جو ان کو رہائشیں میں ایز اے ممبر پارلیمنٹ ملتی ہے ان میں ہی رہ رہے ہیں. تو ان کی جو جیسے جو آپ نے کہا ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی، جب اس پر ایلیگیشن لگا کہ ان کا آئی ٹی کا جو منسٹر ہے اس پر کوئی کرپشن کے الزامات ہیں، تو انہوں نے کہا کسی جو اپوزیشن والے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم بھی اس بات میں ملوث ہے، ہو سکتا ہے. تو وہ خود آئے پارلیمنٹ میں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے وزیر پر یہ ایلیگیشن لگا، وہ اس نے عہدہ چھوڑ دیا ہے. اب آپ پارلیمانی کمیٹی، سی بی آئی یا کوئی بھی ادارہ میرے رول کا جو ہے نا ریسرچ تحقیق کر سکتی ہے، انویسٹیگیشن کر سکتی ہے، کیونکہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو شک و شبہ سے بالا ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں یہی بات ختم نہیں ہوئی، آگے چلیں. ہمیں جو نریندر مودی ہے اس سے لاکھ ہمیں سیاسی ہمارے ظاہر ہندوستان اور پاکستان کے معاملات ہیں، ہم ان میں ان کی مثال نہیں دے سکتے، لیکن آنیسٹی کے معاملے میں جب ان پر پچھلے دنوں ایک جو وہاں کا یہ کہہ سکتے ہیں بزنس ٹائکون تھا اس کے ساتھ انوالومنٹ کے جب نریندر مودی پر الزام لگے تو اس نے یہ کہا کہ یہ میرا 10 مرلے کا گجرات میں گھر ہے اور یہ میرا اکاؤنٹ ہے گجرات میں جو بطور چیف منسٹر تھا، اس میں میرے جو پیسے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہندوستان میں میری کوئی پراپرٹی، کوئی میری انوالومنٹ یا کہیں جگہ کوئی اکاؤنٹ میں، تو وہ ہندوستان کی حکومت اور کے لیے. تو یہ سمجھتا یہ پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، ہم مسلمان ملک ہیں. ہمارے بدترین دشمن اور مسلمانوں کے جو جانی، مالی اور نظریاتی دشمن کی یہ مثال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہماری مذہبی پارٹیوں، سیاسی پارٹیوں اور ایسی پارٹیاں جن کا جو نظر نہیں آتی، جن کا ہم نام نہیں لیتے اور وہ قابل ذکر بھی نہیں ہیں، وہ ان کے بھی کسی نہ کسی عہدے پر، کسی نہ کسی ذمہ داری پر سوال اٹھتے ہیں، اور ان کے پہ سوال اتنے اٹھتے ہیں جتنا ہمالیہ پہاڑ ہے، لیکن جواب کچھ نہیں ملتا. وہ وقت کب آئے گا؟ وہ تاریخ، ہم تو اس تاریخ پہ نازاں ہیں، فخر کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب سوال پوچھا کسی نے تو آپ نے خود جواب نہیں دیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ جو میں نے چادر پہنی ہے آپ بتائیں کہ یہ میرا لباس کیسے بنا. کیا وہ دور اس کا ہم تصور اور توقع امید لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ہونا پاکستان میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کے حکمران شک و شبہ سے بالا ہوں، لیکن آج آپ دیکھیں کہ جب آپ کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے 85 سے پہلے جو وزیر، سفیر یا بنتے تھے ان کی آپ پھر بھی آپ کہ آپ غنیمت کہہ سکتے ہیں اگر ان میں ایک دو بندے اگر کوئی، لیکن 85 کے بعد جو آپ نے یہ سسٹم غیر جماعتی سے شروع کیا اور جس کو عروج ملا 2019-20 تک، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ ان کے حکمران، وہ ان کے محلات دیکھیں، ان کے کارخانے دیکھیں، اثاثے دیکھیں، چاہے کارٹل بن گئے، سیمنٹ کا کارٹل ہے، یہ فارماسیوٹیکل کا کارٹل ہے، یہ شوگر ملوں کا کارٹل ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو آج کے حکمران نظر آئیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور آگے بھی نہیں ہونا، بلکہ ہمیں ایک دیوار اب کھینچنی پڑے گی کہ جس نے سیاست کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، وہ کاروبار کرے، اور جس نے عوامی عہدہ لینا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ منہ میٹھا بھی کریں اور آپ حکومت میں یعنی سیاست کو کاروبار نہ بنائیں. کاروبار کے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کو جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا جو ہمارا جو قانون، جیسے آپ نے بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول جو ہمارے بنے، تو جب وہ خلافت سنبھالنے کے بعد اپنے کاروبار کی طرف جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے دکان پر کاروبار کی طرف. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ جناب آج کے بعد آپ کا کاروبار ختم ہے، ہم جو یہاں جو ہمارا یہ بیت المال ہے اس سے ہم آپ کو وظیفہ مقرر کریں گے، اس پہ آپ کو گزارا کرنا پڑے گا. اب آپ کاروبار، اب صرف آپ مسلمانوں کے نائب رسول ہیں، مسلمانوں کے حکمران ہوں گے. اگر ہم اپنی اسلامی تعلیمات پر ہی عمل آج کر لیتے تو آج نہ دیکھتے. یہ پاکستان کے صرف 1 منٹ میں یہ کر لیتا ہوں، یہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی بات جب یہ دنیا میں یہ آتا ہے کہ صدر پاکستان آج میگا منی اکاؤنٹ
में फेक अकाउंट्स में पैसे भुगत रहा जाए। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है 3 मरतबा रहने वाला, वो जनाब एंटी मतलब है कि सोशल एक्टिविटीज़ में, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, पंजाब का चीफ मिनिस्टर, पाकिस्तान के और अहदेदार डेली, तो ये क्या पाकिस्तान की जो शनाख्त है ये हमारे चेहरे पर ये कभी दाग नहीं मिटना कि पाकिस्तान में ऑनेस्ट लीडरशिप आएगी। उस वक्त तक ऑनेस्ट लीडरशिप को आप नहीं कह सकते जब खुद पॉलिटिकल पार्टियों में अकाउंटेबिलिटी का अपना प्रोसेस शुरू ना हो। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बतौर पॉलिटिकल कारकुन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुद अपने से इस इस्लाह ये शुरू करनी, हर पार्टी को काली भेड़ियों से भेड़ों से इनखला करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप खुद एनालिसिस कर लेना कि और इस तारीख के आईने में हाफिज साहब ने आपको एक झलक दिखा दी। अल्लाह ताला वो वक्त ज़रूर लाए जिसको हमने डिस्कस किया। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम, खुदा हाफिज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।